ہے یہ کہے گا کہ دلباڑ کی زمین میں تاش پیٹا نہیں جاتا ہے، جوا نہیں کھیلا جاتا ہے، سود کھلے عام کھایا نہیں جاتا ہے؟ کون ہے کہے گا؟ اگر یہی بات ہوتی تو یہ دلباڑ کی مسجدیں آباد ہو جاتی۔ پھر اللہ کاہے کے لیے مدد کرے گا؟ اللہ کو مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو ایمان والا چاہیے۔ بولو کیا چاہیے؟ ایمان والا چاہیے، مسلمان نہیں۔ مسلمان جو نام کے واسطے مسلمان، نام رکھ دیا گیا ہو مسلمان، کمیونٹی اس کا مسلمان ہو، اس کا گھرانہ مسلمان ہو، اس کے گھروں میں کھانے کی چیزیں مسلمانوں کی ہو، تو ایسے مسلمانوں کی تھوڑی ضرورت ہے تاش پیٹنے والے، گنجا کھانے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، دلالی کرنے والے، ایسے مسلمانوں کی تھوڑی ضرورت ہے اللہ کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قسم خدا کی میں دعوے کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں اگر تم اللہ کے یہاں نہیں جھکو گے، مسلمانوں اگر تم سچی توبہ نہیں کرو گے، جن گناہوں پر اللہ کا عذاب براہ راست اتر جاتا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب و غصہ جوش میں آتا ہے، اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھٹکاریاں اترتی ہیں، لعنتیں اترتی ہیں، وہ گناہ مسلمان کھلے عام کرے اور اللہ کی مدد آئے، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان گناہوں کے ذریعے سے اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اس قوم پر اللہ عذاب مسلط کرتا ہے، چاہے وہ سماوی عذاب ہو، آسمانی عذاب ہو، یا یہ زمینی عذاب ہو، یا ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دین اسلام، دین اسلام، نعرہ تکبیر۔ بس کرو۔ نعرہ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی تو بات ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 2 گھنٹہ کے لیے یہاں دین کی مجلس ہو رہی ہے، یہی اللہ سب سے بڑا ہے؟ یا آپ کی زندگی کے ہر مرحلہ میں، آپ کی زندگی کے ہر آن میں، ہر چیز کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ یقین اگر پیدا ہو جاتا تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہی تو بات ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ابھی اتری نہیں ہے، یہ صرف ہمارے منہ کے اندر ہے، یہ ہمارے لفظوں میں ہے، ایک زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہر کام کے اندر ہمارا یہ یقین نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی طرف سے مدد کا جو وعدہ ہے وہ تمہاری نیکیوں کے ساتھ ہے، تمہارے گناہوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری برائیوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ظلم کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری دلالیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تم ان گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اور اللہ کے دین کو سر بلند کرو، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، گریہ و زاری کرو، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ آج جو ہمارے اوپر حالت آئی ہے، اس سے بھی بدتر حالت صحابہ کرام کے اوپر آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس سے بدتر حالت پیدا ہوئی تھی، دشمن کے گھیرے میں اور زبردست طریقے سے وہ لوگ پھنسے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ان لوگوں نے سچے دل سے اللہ کو بلایا،
اللہ سے فریاد کی, اللہ سے مدد مانگی, اور بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اللہ کی مدد آئی, اور اللہ نے دشمنوں کو ناکام کیا, دشمنوں کو ختم کر دیا, اور مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ کو اللہ تعالی ہموار کر دیا. اور ایسا جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں ایک دم سے, ایسے ہی وہ دشمن سب چھٹ گئے اور مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی. دشمنوں کو اللہ نے ناکام اور ذلیل کیا, نامراد کیا. بھائیوں بزرگوں دوستو, آج وہ حالت پیدا نہیں ہوئی ہے جو حالت صحابہ کرام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. میں آپ لوگوں کو مختصراً عرض کرتا ہوں, بالکل یعنی ایک دم چھوٹا کر کے آپ لوگوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں, سنیے. آج ہم اپنے آپ کو اتنا ہمت ہار چکے ہیں, ہم اپنے آپ کو اتنا یعنی خوف زدہ سمجھ رہے ہیں, اور ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہماری ہمت کمزور پڑ گئی ہے, اور ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں. ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, حالانکہ آج جو حکومت ستے میں ہے موجود, جو موجودہ حکومت بھاجپا حکومت, بی جے پی حکومت, ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ ہمارا یعنی 37% ان کو ووٹ ملا ہے. 37% ووٹ کے اوپر وہ حکومت اس نے قائم کی ہے. بھائیوں بزرگوں دوستو, آج اگر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر وہ کوئی آئین پاس کرنا چاہتے ہیں, کوئی بل پاس کروانا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ آج اس ملک میں مسلمانوں کا ہو کر اپوزیشن جو لوگ جو یعنی لیڈرز ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں, جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ آوازیں اٹھا رہی ہیں, اور اس کے لیے مسلسل تحریکیں چلا رہی ہیں, مسلسل احتجاج وہ کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے ملک کا سنویدھان کو باقی رکھنے کے لیے, ملک کی حالت کو اچھا بنانے کے لیے اپوزیشن پارٹیاں وہ مسلسل ہمارے لیے احتجاج کر رہی ہے, ملک کے لیے احتجاج کر رہی ہے. ملک کا سیکولرزم کو باقی رکھنے کے لیے, ملک کا سنویدھان کو باقی رکھنے کے لیے وہ مسلسل ہمارے لیے احتجاج کر رہی ہے, لڑ رہی ہے. بھائیوں بزرگوں دوستو, اور ہندوستان کو بالکل ٹھپ کر دے رہی ہے. تو یہ عالم ہے, ہمارا ساتھ دینے والے بھی کچھ لوگ, کچھ نہیں, اچھی خاصی تعداد میں الحمدللہ ابھی لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اللہ ہم سے ابھی ناراض نہیں ہے. اس لیے اگر ہم سے اللہ مکمل ناراض ہوتا تو یہ سارے لوگوں کو ہمارے مخالف بنا دیتا. یہ سب مخالف نہیں ہیں. لیکن بھائیوں بزرگوں دوستو, ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین میں آواز اٹھائی, حق کی آواز اٹھائی, لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھائی, تو مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اور پھر اس کے بعد جب 7واں سال نبوت کا 7واں سال آیا تو اتنی زیادہ مخالفت ہوئی, اتنی زیادہ دشمنی مکے والوں کی بڑھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے جو گنے چنے صحابہ تھے ان لوگوں سے مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا. مکہ والے نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ ان سے بائیکاٹ کریں گے تو ان کی حمایت کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا, ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا, ان کی بری حالت ہو جائے گی, اور اے لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان سے پھر جائیں گے اور اپنے باپ دادے کے دین پر آ جائیں گے, اور پھر محمد کا یہ مشن بند ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس بری نیت سے مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام سے ان لوگوں نے نبوت کے 7ویں سال میں بائیکٹ کیا. بائیکٹ مسلسل چلتا رہا. بھائیوں بزرگوں دوستو, ایک آدھ دن 2-4 مہینہ ہفتہ 2 ہفتہ بائیکٹ نہیں تھا, 3 سال مکمل
بائیکٹ رہا 3 سال مکہ کے دشمنوں نے، مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے ان مسلمانوں سے بائیکٹ کیا، اور 3 سال تک ایک وادی کے اندر، یعنی ایک 2 پہاڑوں کے بیچ کے ایک میدان میں ان لوگوں کو روک دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تاکہ وہ وہاں سے باہر کہیں کاروبار کے لیے نہ جا سکے، کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے، بہت یعنی تکلیف کے عالم میں، بہت یعنی مجاہدہ کے عالم میں، بالکل بھوکے پیاسے رہ کر صحابہ کرام نے 3 سال تک وہاں دین گزارے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ ساتھ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے آزمایا، ان کا یقین کو آزمایا، اور جب یہ بالکل کھرے نکلے اور اپنے ایمان پر مضبوط نکلے، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکہ والے دشمنوں کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیا، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، وہ آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے اور آواز اٹھانے لگے، نہیں ان سے بائیکاٹ ختم کر دیا جائے، اس طرح سے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ لہذا بھائیوں بزرگوں دوستو، بائیکاٹ ختم ہو گیا، بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان صحابہ کرام، ان مسلمانوں کی جن کے درمیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ نے مدد کی، بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور آپس میں ان دشمنوں کے درمیان اللہ نے پھوٹ پیدا کر دیا، جھگڑا پیدا کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دیکھیے یہاں ایک بھی فرد، جب بائیکاٹ شروع ہوا ایک بھی فرد مسلمانوں کی طرف نہیں تھا۔ اللہ کی مدد آئی، آج ہماری طرف الحمدللہ اس ملک کے کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس ہیں، ہمارا ہو کر احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم سنبھل جاؤ، تم سدھر جاؤ، تم پلٹ جاؤ، انشاءاللہ اللہ ظالموں کا کایا پلٹ دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خود نبی موجود ہیں اور 3 سال تک اس طرح سے ان کا محاصرہ کیا گیا، گھیر لیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام، وہ 3 سال کتنی مشکلات کے ساتھ، کتنی تکلیف کے ساتھ، کتنی بھوک اور پیاس کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو زندگی بچانے کے لیے پتے کھانے پڑے، گھاس پھوس کھا کر زندگی گزارے، پانی نہیں ملا ہے، بڑے یعنی پیاس کی شدت میں وقت گزارنا پڑا، بچے بلبلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ ایسے عالم میں بھی 3 سال تک وہ لوگ اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، نبی ان کے درمیان موجود تھے، وہ تو معصوم تھے، وہ تو محفوظ تھے، ان سے ہمارے جیسے روزانہ 50 گناہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے 3 سال تک ان لوگوں کا امتحان لیا ہے۔ مسلمانوں، تم 1 مہینے میں گھبرا جاتے ہو، تم 1 ہفتے میں گھبرا جاتے ہو، 1 دن میں تم گھبرا جاتے ہو اور تم مایوس ہو جاتے ہو، اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہو، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہو۔ مسلمانوں، تم اللہ سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے امید مت ہارو، اللہ سے اپنا رشتہ مت توڑو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، گڑ گڑاؤ۔ رات تم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم سے کیا گناہ ہوتا ہے،
میں اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھوں مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے وہ کیا گناہ کرتا ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم جن گناہوں کے عادی ہیں، جن گناہوں کی ہمیں لت لگ چکی ہے، جن گناہوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ان گناہوں سے ہم توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ زنا کرنے والے وہ زنا سے توبہ کرے، شراب پینے والے وہ شراب سے توبہ کرے، جوا کھیلنے والے وہ جوا سے توبہ کرے، دلالی کرنے والے وہ دلالی سے توبہ کرے، ناحق انصاف کرنے والے وہ ناحق انصاف سے توبہ کرے، حق انصاف کرنے لگے، کل کو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ یقین ہے، 100% اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مسلمانوں اس وقت تم کیا کرو گے؟ کتنا ٹائم؟ مسلمانوں میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے، بہت مشہور اور معروف آیت ہے، ہمارے امام صاحب لوگ اس کو نماز میں پڑھا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ اے ایمان والو، جب تم پر مصیبت آئے، جب تم پر پریشانی آئے، جب تم پر حالت آئے تو تم اللہ سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو گے؟ زور سے بولو، کس سے مدد مانگو گے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا ہے؟ تو مسلمانوں تم اللہ سے مدد مانگو، تنہائی میں اللہ سے مدد مانگو، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکاؤ، متوجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، سوتے جانے میں بھی اللہ سے مدد مانگو، کاروبار کی حالت میں بھی اللہ سے مدد مانگو، اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری مدد کو کب آئے گا؟ اللہ ہماری فریاد کب سنے گا؟ اللہ ہماری دعائیں کب قبول کرے گا؟ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، لیکن بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے اندر دو صفت ہونی چاہیے۔ دو صفت کے ساتھ، دو عمل کے ساتھ، دو کام کے ساتھ اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا، ضرور اللہ ہماری فریاد کو سنے گا۔ وہ دو صفت، وہ دو عمل کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم اللہ سے مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ مسلمانوں تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ قسم خدا کی آج مسلمانوں میں 90، یعنی میں اگر کہوں 98%، 98% مسلمانوں کے اندر یہ دو بات نہیں ہے، نہ صبر ہے نہ نماز ہے۔ اللہ ہماری مدد کرنے کو آئے گا، اللہ ہماری فریاد سنے گا، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، ان دو چیزوں کی بدولت، ان دو چیزوں کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ اور آج سب سے زیادہ بے صبر مسلمان ہے، سب سے زیادہ بے صبر مسلمان ہے۔ اگر چائے کی دکان میں جاتا ہے، 2 منٹ چائے دینے میں دیری ہوتی ہے تو مسلمان پھٹافٹ اس چائے دکان والے کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بیوی کو پانی دینے کے لیے بولتا ہے، اگر 2 منٹ بیوی سے دیر ہو جاتی ہے تو اس کے خاندان کو یعنی بالکل دھجیاں اڑا دیتا ہے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، باپ ماں کو کھینچ کر اس کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہمارے صبر کا عالم ہے۔ مسلمانوں آج کیا ہے ہمارے اندر صبر؟ ابھی میں نے بتایا وہ صحابہ کرام تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، سالوں میں بھی ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا، کئی سالوں میں بھی ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا، زندگی بھر میں وہ شراب کا بوتل نہیں چھوتے تھے، زندگی بھر وہ زنا نہیں کرتے تھے،
وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام ان سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. 3 سال ان سے بائیکاٹ کیا. مکہ کے باشندوں نے, مکہ والوں نے, دشمنوں نے بائیکاٹ کیا, ان کا محاصرہ کیا. 3 سال ان کو آزمایا گیا. وہ صبر کرتے رہے. مسلمانوں تم چند گھنٹے صبر نہیں کرتے ہو. ابھی اخبار میں آیا تھا کون ایک ایسا اچھا پیسہ والا مالدار, وہ ہندو ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ جو CAA جو بل پاس ہوا ہے اس کے تحت تو اگر NRC ہوا اور اس کو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا. اس سے پہلے ہی اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا کہ بھائی ہندو ہو جائے. تو یہ ہمارا صبر کا عالم ہے, یہ ہے ہمارا صبر کا. ہم صبر تو دور کی بات, ہم ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں, کافر بے دین ہو جانے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ میرے محترم بزرگوں دوستو, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, وقت کی تنگی ہے. ان صحابہ کرام کے ایمان کا حال میں بتاتا, ان صحابہ کرام کے ایمان کا حال بتاتا. ایک صحابی کو, ارے بھائی وہ کون وہاں کیا کر رہے ہیں, ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کی شان میں گستاخی کر لو, ایمان سے پھر جاؤ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اس صحابی کا, ہر ایک صحابی کا یہی کہنا تھا کہ ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے, ہمارے جسم کی چھلنیاں ہو جائیں, ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ہمیں برداشت ہے, لیکن ایک لفظ ہم اپنے نبی کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے, امپاسبل ہے. اس صحابی کو اس کا ایک ہاتھ ایک گھوڑے کے پیر سے باندھا گیا, اور ایک ہاتھ اور ایک گھوڑے کے پیر سے باندھا گیا, دو گھوڑے کے پیر سے باندھا گیا, اور چاروں گھوڑا کو دوڑایا گیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اس صحابی کا جسم کا کیا عالم ہوا, ٹکڑے ٹکڑے, 4 گھوڑے کے پیر میں 4 حصے ہو گئے ان کے جسم کے, لیکن وہ ایمان کا سودا نہیں کیے تھے. مسلمانوں, تم گھبرا کر ایمان کا سودا کر لے رہے ہو. تمہارے پاس تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے, تمہارا مال اتنی قیمتی ہے, تمہاری اولاد اتنی قیمتی ہے کہ تم اس سب کو بیچ دینا چاہ رہے ہو ایمان کے مقابلے میں. صبر کرو مسلمانوں, تم صبر کرو, گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرو. 2 قطرہ آنسو تو بہاؤ اللہ کی بارگاہ میں. وہ صحابہ کرام اللہ کی مدد لینے کے لیے, اللہ کی مدد لینے کے لیے رات بھر رویا کرتے تھے, رات بھر رویا کرتے تھے, اور اللہ سے مدد مانگتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی تھی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اور ہمارا حال یہ ہے, نہ صبر ہے نہ نماز ہے. تم ایک طرف صبر کرو, دوسری طرف نماز پڑھو. اللہ نماز سے خوش ہوتا ہے, بندوں کی نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سرنگو ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں ہم رکوع میں جاتے ہیں, اور بھائیوں بزرگوں دوستو اکٹھا ہو کر جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اللہ اکبر پڑھتے ہیں, ثنا باندھتے ہیں, تو اللہ ہماری حالت سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے پاس میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا, میرے پاس وہ یعنی عاجزی اور انکساری ظاہر کر رہا ہے. کیسا عاجز بن کر, کیسا غلام بن کر, کیسا کمزور نہتہ ہو کر ہماری بارگاہ میں آ کر دستہ بستہ کھڑا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے بندوں سے, اس نماز سے اور صبر سے اللہ خوش ہوتا ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. مسلمانوں, تم گناہوں کو چھوڑو, صبر کرو, اور نماز پڑھو, اللہ سے مدد مانگو. دیکھیے گا
اللہ تعالیٰ اس ملک کی حالت کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حالت کو بدل دے گا، اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا، اللہ اسلام کو دنیا میں چمکا دے گا۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، آج اسلام بدنام ہماری وجہ سے ہے، اسلام بدنام ہماری وجہ سے ہے، مذہب بدنام ہماری وجہ سے ہے، ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گنڈا گردی کی وجہ سے ہے، ہماری دہشت گردی کی وجہ سے ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نبی والا اگر تم عمل دکھاؤ گے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارو گے، نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارو گے، نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو اتارو گے، قسم خدا کی دنیا کے جس ملک میں بھی جاؤ گے تمہیں سب سے پہلے سٹیزن شپ ملے گی۔ اس لیے جتنی بات کہی جائے گی آخر تک اسی کا خلاصہ یہی ہے، مسلمانوں تم ٹھیک ہو جاؤ، دنیا ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری حالت بدل جائے گی تو دنیا کی حالت، ملک کی حالت بدل جائے گی، تم سدھر جاؤ گے تو یہ ظالموں کو بھی اللہ سدھار دے گا، ظالموں کے دل کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری معصیتوں کی وجہ سے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ جیسے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے عذابوں میں ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمیشہ باقی نہیں رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ کفر، اگر اہل کفر بے ایمانوں کی حکومت ہے، اگر وہ ظلم نہیں کرتی ہے اپنے باشندوں پر، تو اس کا ملک، اس کی بادشاہت تادیر لمبا وقت تک باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو بادشاہ ظلم کرتا ہے، جو حکمران ظلم کرتے ہیں، ان ظالموں کی حکومت کو اللہ بہت جلد تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر آج کوئی ظالم کسی کو رلا رہا ہے تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کس کی آنکھ کے آنسو وہ قبول کر لے گا، کس کا درد بھرا دل کی آنکھ کو وہ سن لے گا، پھر اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر منٹوں میں اللہ ان ظالموں کو تہس نہس کر دے گا۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میرے دلباڑ والے بھائیوں دوستوں، تم آپس میں محبت پیدا کرو، ایکتائی پیدا کرو، آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کو ختم کرو، آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے کی، آپس میں اتفاق، محبت، یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پارٹی کی میں جگہ میں ہے، خاندان کے جگہ میں ہے، اور کوئی فرقہ کی جگہ میں ہے، تمام فرقوں کو گولی مارو، تمام پارٹیوں کو گولی مارو، تمام خاندانی اونچ نیچ کو گولی مارو۔ سب ہم ایمان والے ہیں، سب کلمہ والے ہیں، سب ہم مسلمان بھائی ہیں۔ ایک ہو جاؤ، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، غیروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، کسی کو رلاؤ مت، کسی کو گالیاں مت دو، کسی سے جھگڑو مت۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، تمہارے یہ اخلاق دیکھیں گے تو یہ غیر خود ہی متاثر ہو جائیں گے۔ بہت باتیں ہیں ابھی، چونکہ ہمارے مقررین کرام کا ایک لمبا طویل سلسلہ ہے، فہرست ہے، وہ آتے جائیں گے، بات کرتے جائیں گے۔